بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا تو انہوں نے حضرت علی سے اس کے متعلق سوال کیا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے، اسلام کرنے سے پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا۔ تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس بن عبد المطلب کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ منا میں بیٹھا تھا۔ ایک نوجوان آیا، اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا۔ اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ان نوجوانوں نے رکوع کیا اور اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان نے سجدے میں گیا تو وہ دونوں سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس بن عبد المطلب سے پوچھا، عباس یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے، علی بن طالب ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ختیجہ ہے۔ یہ حفیظ کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے، کاش اس وقت ان میں چوتھا آدمی میں ہوتا۔ اور اس واقعے کے وقت غالباً حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے۔ اگرچہ اس وقت تک دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا۔ یہ غلام کس طرح بنے یہ بھی سن لیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لیے اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھی کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میلے میں بھیجا۔ وہ ایک غلام خریدنا چاہتی تھیں۔ آپ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلے میں آئے تو وہاں انہوں نے دیکھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکتے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اچھے لگے
चनाचे उन्होंने सईदा खतीजा से इन्हें खरीद लिया। हज़रत खतीजा को भी ये पसंद आए, उन्होंने इन्हें अपनी ग़ुलामी में ले लिया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिया। इस तरह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बने। फिर जब आपने इस्लाम की दावत दी तो फ़ौरन आप पर ईमान ले आए। बाद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद कर दिया, मगर ये उम्र भर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। इनके वालिद एक मुद्दत से इनकी तलाश में थे। जब इन्हें बताया कि ज़ैद मक्का में देखे गए हैं तो इनके वालिद और चचा फ़ौरन इन्हें मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ चल पड़े और मक्का पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आपको बताया कि ज़ैद इनके बेटे हैं। सारी बात सुनकर आपने इरशाद फरमाया, तुम ज़ैद से पूछ लो, अगर ये तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और यहाँ मेरे पास रहना चाहे तो इनकी मर्ज़ी। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद किया। इस पर बाप ने कहा, तेरा बुरा हो ज़ैद, तू आज़ादी के मुकाबले में ग़ुलामी को पसंद करता है। जवाब में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाँ, इनके मुकाबले में किसी और को हरगिज़ नहीं चुन सकता। आपने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात सुनी तो आपको फ़ौरन हिजरा अस्वद के पास गए और ऐलान फरमाया, आज से ज़ैद मेरा बेटा है। इनके वालिद और चचा मायूस हो गए, ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी कि वो जब चाहें ज़ैद से मिलने आ सकते हैं। चनाचे वो मिलने के लिए आते रहे। तो ये थे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाए। और हज़रत ज़ैद वाहिद सहाबी हैं जिनका कुरान करीम में नाम लेकर ज़िक्र किया गया है।